یہ کہانی 19 اگست 1980 کی ہے۔ سعودی ایئر لائن 163 جس نے لینڈنگ تو سکسیسفلی کر لی، لیکن جہاز جب اندر سے کھولا گیا تو ایک مسافر بھی زندہ نہیں، پائلٹ تک فوت ہو چکے تھے۔ یہ ایویشن ہسٹری میں ایسا واقعہ ہے جس میں جہاز تو آرام سکون سے لینڈ کر گیا، لیکن لینڈ کرنے کے باوجود پائلٹ سمیت کوئی ایک مسافر بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ ایسی کیا وجوہات بنی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیر، میرے ترکڑے ویڈیو ڈیزاسٹر ان دا ایئر کی پہلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یہ سچی کہانی ہے 19 اگست 1980 کی، جب سعودی ایئر لائن نے کراچی سے اپنی اڑان بھری اور اس نے جدہ ایئرپورٹ پہ جانا تھا، لیکن راستے میں اس کا ایک سٹاپ ریاض ایئرپورٹ پہ بھی تھا۔ جب اس نے اپنا پہلا سٹاپ ریاض ایئرپورٹ پہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے پھر جدہ کے لیے روانہ ہوئی تو ایگزیکٹلی 7 منٹ کے بعد اس کے کارگو کمپارٹمنٹ میں آگ کی شکایت ہوئی۔ پائلٹ نے ایئرپورٹ پہ رابطہ کیا اور بتایا کہ ہمیں آگ کا خدشہ فیل ہو رہا ہے، تو ریاض ایئرپورٹ والوں نے اسے کہا کہ آپ واپس ٹرن لیں اور یہاں پہ آپ لینڈنگ کریں۔ اس ٹائم پہلی دفعہ پائلٹ نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ چھوٹی موٹی آگ ہوگی تو ہم اس کو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی لینڈ کریں، جو کہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کو نوعیت کا احساس ہوا اور فیل ہوا کہ آگ کچھ زیادہ ہے، تو پھر پائلٹ نے اپنا ڈیسیژن بدلا اور ریاض ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ریاض ایئرپورٹ کے اوپر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ جب طیارہ وہاں پہ لینڈ کرنے کے لیے آیا تو اس ٹائم تک ٹاور کا جہاز کے ساتھ رابطہ تھا۔ جہاز کے لیے رن وے خالی کروا دیا گیا۔ جہاں پہ پاسبل تھا کہ جہاز یہاں پہ رکے گا، وہاں پہ پہلے ہی فائر بریگیڈ والی گاڑیاں اور ایمبولینسز اور بھی جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن جب وہاں جہاز آیا اور جہاز کو دیکھا گیا کہ جہاز وہاں پہ نہیں رک رہا، جہاز اس سے آگے 2 کلومیٹر چلا گیا اپنے رن وے پہ، اور جہاں پہ رن وے ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک ٹرن آتا ہے ٹیکسی وے کی طرف، تو جہاز نے وہاں سے ٹرن بھی لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک پائلٹ جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا، تو جب وہاں سے ٹرن لیا جہاز نے واپس دوسری طرف، جب جہاز کی وہاں پہ بریک لگ گئی تو پیچھے جو گاڑیاں تھیں جو وہاں پہ پہلے کھڑی تھیں انہوں نے پیچھے گاڑی اس طرف بھگائی ہیں، تو 2-3 منٹ وہاں سے آگے تک گاڑیاں آئی ہیں، تو ایمرجنسی ٹیمیں تیار تھیں۔ ایمرجنسی گیٹ اب اوپن ہوں گے تو مسافر باہر نکلیں گے، ہم فوراً ہی ان کو جو ہے نا ایمرجنسی امداد دیں گے۔ اس کے ساتھ باہر والوں نے نوٹ کیا کہ جو جہاز کے انجن ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ اب جہاز کے انجن جب چل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم تک باہر سے ایمرجنسی ٹیم بھی نہیں جہاز کے قریب جا سکتی، تو اس لیے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ اندر سے ہی کوئی دروازہ کھولے یا انجن بند ہو۔ تو کم از کم انجن بند ہونے کے لیے 3 منٹ اور انتظار کرنا پڑا، اور 3 منٹ بعد جب انجن بند ہوئے تو باہر سے جو ایمرجنسی ٹیمیں تھیں انہوں نے خود دروازہ باہر سے توڑ کے جہاز کا جب دیکھا تو اندر دھواں ہی دھواں تھا اور کوئی ایک بندہ بھی سلامت نہیں تھا۔ سب بندے فوت ہو چکے تھے بمائے پائلٹ کے، کوئی ایک مسافر بھی اس ٹائم تک زندہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں جہاز تو سکسیسفلی لینڈ کر چکا تھا اور لینڈ کرنے کے باوجود بھی 301 مسافر نہیں بچے۔ جب بعد میں تحقیق کی گئی تو اس میں ایک تو چیزیں نوٹ کرنے والی یہ تھی کہ جہاز جب ہوا میں تھا، ایئر ہورسز نے پائلٹ سے ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری کے لیے اجازت مانگی تو پائلٹ نے ان کو انکار کر دیا کہ ابھی ضرورت نہیں مسافروں کو تیار کرنے کی۔ جو مین ریزن اس میں یہ لکھی گئی تھی کہ سارے مسافر جو مرے تھے وہ دھوئیں کی وجہ سے تھے، کہ اگر اس ٹائم جہاز کا عملہ ایمرجنسی پروسیجر میں تاخیر نہ کرتا، بڑا تیز اقدام کرتا اور پہلی دفعہ جب پائلٹ کو پتہ چلا تھا اسی ٹائم یہ ایکشن لیتا اور فوراً جہاز کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتا، تو تاریخ میں شاید اس حادثے کی جگہ نہ بنتی۔ جب کچھ لاشیں نکالی گئیں تو اس کے بعد اسی جہاز کے اندر اتنی بڑی آگ لگی کہ وہ سارا جہاز ہی جل کے تباہ ہو گیا۔ طیارے کے ڈیزائن میں بھی کچھ ایسی خامیاں تھیں جو آگ اور دھوئیں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اس چینل پہ اب اور بھی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بھی اس چینل پہ کافی موٹیویشنل، فنی، ٹریول ولاگ اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو وہ بھی کنٹینٹ پسند آئے گا۔ چینل کو ایک بار وزٹ بھی کریں، دیکھتے رہیں۔ نعمان بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔